ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرامی، حرام مہینے کے بارے میں۔ حرام کہتے ہیں حرمت والے مہینے کو کہتے ہیں، قتال فیہ، اس کے بارے میں، قتال یا جنگ کرنے کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیں، قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور اس کا نکالنا، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، منہ، وہاں سے، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ اس کی استطاعت رکھیں۔ ومن یرتدد، اور جو کوئی پھر جائے گا منکم، تم میں سے، ان دینہ، اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مر جائے گا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو آیت تھی نا، ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی کہ ایک صحابی تھے، سیدنا عبداللہ بن جہش ان کا نام تھا۔ ان کو اور 8 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ آپ، یعنی جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ پیٹرولنگ پولیس ہوتی ہے، اس طرح سے یہ لوگ ان کو بھیجا ایک گروپ کو کہ آپ قریش پر نظر رکھیں، یعنی ان کے جو قافلے آ جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، کیونکہ اس طرح کی معلومات سے نا مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ کوئی موبائل سسٹم ایسا تو تھا نہیں، تو اگر جتنی خبر پہلے آتی تھی اتنی ہی جنگ کی تیاری میں مدد مل جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ لوگ ایسے مطلب جس طرح باہر گشت پر تھے، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن وہاں پر ان کو ایک چھوٹا سا قافلہ ملا، انہوں نے حملہ کیا، پھر جس میں اس حملے میں ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا، اور پھر باقی لوگوں کو مدینہ لے آئے۔ لیکن یہ سب کام ایسے وقت میں ہوا کہ جب حرام مہینہ شروع ہو چکا تھا، یعنی رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی کو لینے سے انکار کر دیا، تو یہ لوگ بھی گھبرا گئے، پھر مسلمانوں نے بھی ان کو ذرا مطلب کہنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، پھر یہودیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے جو حرام مہینوں کی حرمت ہے اس کو خراب کر دیا ہے۔ تو پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اسے یہ لوگ جیسے ایک گلٹ میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو حرام مہینوں میں لڑنا ایک گناہ تو ہے، بڑی بات تو ہے، کل قتال فیہ کبیر، لیکن اس سے بڑے بڑے گناہ تو تم کر چکے ہو۔ کون سے گناہ تھے؟ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ کب انہوں نے روکا تھا؟ کہ جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اس وقت، وکفر بھی، اور پھر انہوں نے اس کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا۔ پھر اس کے بعد ہے والفتنۃ اکبر من القتل، سوری، بھی والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی جب مسلمان عمرہ کے لیے گئے تو اس وقت انہوں نے کیا، مسلمانوں کو روکا، اللہ کے راستے سے روکا، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے، یعنی یہ زیادہ بڑے گناہ تھے جو انہوں نے کیا، انہوں نے بھی حرم کے تقدس کا خیال نہیں رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد ہے اخراج اہلہ ہی منہ، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ ان کو مجبور ہو کے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں جو تم کر چکے ہو۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کے راستے سے جو تم نے روکا، شرک کیا، پھر اس کے بعد ایمان والوں کو کعبے میں نہیں جانے دیا، ان کو عمرہ کرنے سے روکا، پھر ان کے گھروں سے ان کو نکالا، تو یہ بڑے گناہ نہیں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے ان کی دشمنی کی خبر دے رہے ہیں کہ ولا یزالون یقاتلونکم، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں اپنے دین پر واپس لوٹا لیں۔ یعنی ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ مال و دولت نہیں ہے، یا تمہاری شخصیت ان کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ وہ دین ہے، جس دین پر تم ہو، تو ان کی یہ جنگ تمہارے ساتھ ہمیشہ جاری رہے گی جب تک کہ تم ان کے دین پر واپس نہیں چلے جاؤ۔ اور پھر جو دین سے اپنے پھر جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد، مرتد کہتے ہیں اسے، جیسے یہاں پر فرمایا کہ وَمَن یرتدد، اور جو کوئی پھر جائے گا اپنے دین سے، یعنی ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو گیا یا پہلے سے مسلمان تھا لیکن وہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے باہر چلا گیا،
تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد کہا جاتا ہے۔ جو مرتد ہوتا ہے نا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام کی حالت میں اس نے جو بھی کوئی نیکیاں کی، جو بھی کوئی اس نے زکوٰۃ دی، جو صدقہ کیا، ہر چیز ضائع ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا۔ اور اگر یعنی وہ کوئی ایسا ہو، یعنی مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، تو پھر اس کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا قتل ہے۔ نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ ہی اس کو کوئی ایز اے مسلم ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور اگر وہ یعنی اسی حالت میں مر جائے نا، فیمت وہو کافر، اور اسی حالت میں مر جائے، توبہ کیے بغیر وہ مر جائے، تو کیا ہوگا کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسلام سے پہلے اس نے جتنے اعمال کیے تھے اس کو کوئی نہ کوئی بدلہ ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مرتد جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ دوبارہ تائب ہو گیا، توبہ اس نے کر لی، پھر دین اسلام میں آ گیا، تو پھر جو اس کے پہلے کے اعمال تھے وہ اس کو واپس لوٹا دیے جائیں گے، یعنی اس کی نیکیاں جو ہے اس کا اجر ان کو ملے گا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ جہاد کی فضیلت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے جہاد نا، تو پھر یہاں پر اس کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی نا، تو وہ جو صحابہ میں نے بتائے تھے، 8 صحابہ کا جو ایک گروہ گیا تھا، تو ان کو نا یعنی جب یہ آیت پہلے والی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ جو قریش کو یا کافروں کو ان کے گناہ گنوائے کہ حرام مہینوں میں لڑائی سے بڑے بڑے تمہارے یہ گناہ ہیں، تو ان صحابیوں کو نا تھوڑی سی امید پیدا ہو گئی کہ ہمیں اب اس کا پھر اجر بھی ملے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم یہ امید رکھیں کہ ہمارا یہ عمل جہاد ہے اور ہمیں مہاجرین کا ثواب ملے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں کہ جو لوگ ایمان لائے، سب سے بڑی جو ان کی جو بیسک چیز ہے نا، وہ ایمان ہے، جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑے بڑے ٹیسٹ کیا ہیں کہ انسان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے، اپنی جان قربان کرنی پڑے۔ تو یہ سب چیزیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں اس سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ مومن جتنے بڑے مرضی کام کر لے، کیونکہ ہجرت کا اجر بہت زیادہ ہے، جہاد کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تمام اعمال کرنے کے بعد بھی وہ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ کی رحمت پر، کیونکہ ہر انسان، ہر مسلمان جو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی داخل کیا جائے گا۔ کوئی بھی اپنے اعمال پر جو ہے نا وہ بھروسہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اب کافی اعمال کر لیے ہیں اور اب میں جنت کا حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو اس کے اعمال اللہ تعالیٰ انسان کے قبول فرمائیں گے اور اس کے جو ہے گناہ بخش دیں گے۔ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا یقین بھی دلایا ہے کہ ایک طرف تو ان کی امید بتائی ہے کہ انہوں نے اللہ سے رحمت کی امید لگائی ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں کو یہ شعور بھی دلایا ہے کہ وہ ہجرت اور جہاد جیسے کام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے۔ ٹھیک ہے، اس کا اگر کوئی دنیاوی مقصد ہے نا، تو پھر وہ جہاد میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت جو ہے نا، وہ انسان کو اگر دنیاوی مقصد کے لیے بھی کرنی پڑے تو وہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے۔ جیسے اگر سپوز یہاں سے ہی اگر کوئی کہہ دے کہ کل یا نیکسٹ ویک پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں ہم، تو کتنا مشکل ہوگا ہر چیز سمیٹنا، وائنڈ اپ کرنا، اور پھر یہ کہ یہ اگر ورلڈلی میٹر کی، یہ دنیاوی معاملات کے لیے کرے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یا کیا ہے، لیکن جو اسلام میں اللہ تعالیٰ کے دین کے وجہ سے ہجرت ہوئی ہے نا، اس میں ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ آگے جا کے کیا معاملہ ہوگا، ہمیں پناہ ملے گی بھی یا نہیں، یا آگے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو اس کا اجر بھی پھر اتنا ہی زیادہ تھا۔ یعنی انہوں نے جب اپنی مال کی، جان کی بازی لگائی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، تو اللہ نے بھی ان کو اپنی رحمت کی امید دلائی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر کہتے ہیں شراب کو، پر والمیسر کہتے ہیں جوئے کو۔
وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل آپ کہہ دیں فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، وہ اسمہما، اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہتے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مزید احکامات ہیں کس چیز کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ شراب اور جوا ایک ایسی چیز تھی کہ جو ان کے معاشرے میں بہت زیادہ عام تھا، یعنی پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی، اور بہت سے ایسے صحابہ بھی تھے کہ جو اسلام لانے سے پہلے شراب پیتے تھے، تو وہ اسلام لانے کے بعد جیسے اس چیز کے بارے میں نا کنفیوز تھے کہ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اسلام اس چیز کو کیا اس کے بارے میں حکم دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے اوپر اتنی رہنمائی کی، ان کی اتنی مہربانی ان کے اوپر کی کہ یکدم سے شراب کو منع نہیں کر دیا، ایک دم سے شراب کو حرام نہیں قرار دے دیا، یہ سٹیپ وائز ہوا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصان بھی واضح کیے اور فائدے بھی واضح کیے۔ تو جو خمر ہوتا ہے نا، جو شراب کو کہا جاتا ہے، خمر کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز کو، جو نشہ آور چیز ہوتی ہے، شراب ہوتی ہے، وہ آپ کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی جب بھی جو بھی نشہ استعمال کرتا ہے اس کے بعد وہ پھر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ اپنے اعمال پہ اس کا کوئی ہولڈ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں نقصانات تو ہیں دنیاوی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، لیکن اس میں گناہ بھی بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ یعنی وقتی سیٹسفیکشن ہے، یا پھر اگر کوئی جیسے اپنی کوئی ڈپریشن ٹینشن وغیرہ دور کرنے کے لیے پیتا ہے، شراب کا استعمال کرتا ہے، تو وہ پھر کہ وقتی طور پہ اس کو ریلیکسیشن تو دے دیتی ہے، ہر چیز بھلا دیتی ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے نفع سے بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب جیسے جیسے سائنٹیفک ریسرچ بھی آ رہی ہے، اس میں بھی شراب کے بہت زیادہ نقصانات جو ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ مسلمان جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ وغیرہ یا پھر طبی لحاظ سے اس کے نقصانات دیکھنے کے بعد اس کو نہیں چھوڑتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس کا استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شراب کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جوا، دوسری چیز جوا ہوتا ہے، جوا یعنی جیسے جس کو گیمبلنگ بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں بہت زیادہ مال حاصل کر لیتا ہے، یا تو بہت زیادہ مال آ جاتا ہے اس کے پاس، یا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے ایک دم سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی مطلب حرام قرار دیا ہے، یعنی جوا ایسا مال یا کسی بھی صورت میں ایسا مال جو کوئی بغیر کسی محنت کے آپ کے ہاتھ آ جائے، کسی بھی صورت میں، چاہے وہ چوری کی صورت میں ہے، چاہے وہ جوئے کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال مال کو ایک تو کمانے کا مطلب اس کے لیے اجر دیا ہے، اور پھر جو حلال مال آپ کمائیں اس کو خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتایا، کیونکہ یہاں پر یہ ایک دوسرا سوال آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کافی دفعہ یہ ورڈ ریپیٹ ہوگا یس الونا کا، تو یس الونا کا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ ہیں جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں کہ جو ہم جاہلیت کے دنوں میں کرتے تھے اور اسلام نے اس کو منع کیا ہو، تو وہ ہر چیز کے احکامات جاننا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ پوچھتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ اف کہتے ہیں زائد کو، جو زائد ضرورت ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ اس صدقے کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ جو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس میں تو اگر کسی کے پاس نصاب پورا ہے تو وہ اس کو ادا کرنی ہی ہوگی، پھر اس کے بعد لوگ پوچھتے تھے، کیونکہ وہاں پر جب دیکھتے ہیں کہ ایک چیز نئی آتی ہے نا تو اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو صحابہ کے سامنے احکامات نازل ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود تھے، اور آپ جب انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق دلاتے تھے نا، تو صحابہ یعنی اپنی جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ بھی اٹھا کے لے آتے تھے، اپنا کسی کا باغ ہے تو اس نے کھڑے کھڑے صدقہ کر دیا، کسی کے نے 100 اونٹ دے دیے، اور مطلب یعنی کوئی حد اور حساب ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مطلب اجر چاہتے تھے، اور وہ ایسی سوسائٹی تھی کہ جہاں پر ایک طرف کافی امیر لوگ بھی تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، یا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایسے لوگ بھی تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے کہ بہت زیادہ غریب بھی تھے، جیسے اصحاب صفہ تھے کہ جو سارا دن دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، وہ کچھ مطلب کمانے کی طرف نہیں، ان کے لیے ٹائم نہیں بچتا تھا ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو زائدہ ضرورت ہے نا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا کی ہے، تو پھر وہ ایسے لوگوں کو خیال رکھیں، جو بھی زائد ضرورت ہے اس کو روک کے نہ رکھیں، جو زائد مال ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، پھر خرچ کرنے کے بارے میں، پھر کمانے کے بارے میں، یعنی حلال اور حرام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے واضح کر دیے، تاکہ کوئی بھی اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، اور ہر جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہمیں ایز اٹ از تو ماننا ہی ہے، لیکن جتنا ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو ہم پر اس کی حکمتیں بھی واضح ہوتی جاتی ہیں، تو جب ہم کسی حکم پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی حکمت ہم پہ واضح ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس انسان میں اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہاں کہاں سے بچانا چاہتے ہیں، ہر حکم میں کتنی حکمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیں کہ ان کے لیے جو اصلاح کرنا ہے یا سنوارتے رہنا ہے وہ بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو اگر تم اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مفسد کہتے ہیں فساد کرنے والے کو، من المصلح سنوارنے والے سے، ولو شاء اللہ لعنتکم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر مزید احکامات ہیں یتیموں کے بارے میں، تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یتیم ایسے لوگ ہیں کہ جو کم سنی میں، کم عمر میں ان کے والدین جو ہے وہ فوت ہو جائیں یا والد فوت ہو جائیں، اور اس کا کوئی خرچ اٹھانے والا نہ رہے، یعنی خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی مال وغیرہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر سوسائٹی میں یہ تھا کہ صحابہ خود سے ذمہ داری لے لیتے تھے، یعنی اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو پھر اسے اپنے گھر میں رکھ کے اس کی پرورش بھی کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی پرورش کرنے والے کی بہت زیادہ فضیلت بھی فرمائی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا و کافل الیتیمی فی الجنتی ہاکذا، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں بالکل ایسے ساتھ ہوں گے جیسے دو انگلیاں ساتھ ہیں، تو صحابہ اجر کی نیت سے ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن پھر ایسا تھا کہ کچھ صحابہ بہت غریب بھی تھے، ان کے پاس اپنا بھی اتنا یعنی مال نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک تو اپنے گھر والوں کا خرچ اٹھائیں اور پھر اس کے بعد یتیموں کا بھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ایک آیت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نازل ہوئی تھی سورہ انعام کی، کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ جس چیز کے بارے میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا کہ اس سے بچو، تو وہ اس سے بہت دور ہو جاتے تھے، تو اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ یتیموں کے مال سے بچو، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یتیموں کا جو کھانا پینا تھا نا، اگر کسی کی فیملی میں کوئی بچہ وہ اس کی پرورش کر رہے تھے تو اس کا کھانا پینا بھی الگ کر دیا، پانی بھی الگ کر دیا، یعنی کہ اگر کوئی یتیم جو ان کے ساتھ بچہ رہ رہا تھا، اگر اس کا کوئی کھانا پینا بچ جاتا تو پھر وہ اس کو ضائع کر دیتے، کھاتے نہیں تھے کہ ہمیں کہیں جو ہے نا اس بات کا گناہ نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو یتیم آپ کے ساتھ رہتے ہیں نا، آپ ان کو بھلائی کی نیت سے آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور اگر آپ ان کو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یعنی اکٹھا کھانا پینا ہو، تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یتیم کا مال یعنی نقصان پہنچانے کی نیت سے نہ لیا جائے، اگر کوئی تنگ دست ہے اور اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے ہی پیسے سے یتیم کی پرورش کرے، اور اس کا والد اگر کوئی مال و دولت چھوڑ کر اس دنیا سے گیا ہے، تو پھر اتنی اجازت دی تھی کہ خرچ جو ہے نا وہ یتیم کا اٹھایا جا سکے اور اس کے اوپر خرچ کیا جا سکے، تو جیسے بھائی مل جل کر رہتے ہیں ایسے ہی تم لوگ بھی مل جل کر رہ سکتے ہو، کیونکہ اصل چیز جو ہے نا وہ نیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں کہ کون یتیم کا مال کھانے کی نیت سے اس کا مال لے رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اس کی پرورش کی نیت سے کچھ بقدر ضرورت لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا،
مشقت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مال جو ہے نا ان کے ساتھ ملانے کی اجازت نہ دیتے اگر اللہ تعالیٰ، تو پھر تو مشقت میں پڑ جاتے، اور اس سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان میں بددلی پیدا ہو جاتی اور پھر یتیم کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی کی۔ ایک تو ان کو اجر کا وعدہ کیا یتیم کی پرورش کرنے والوں کو، اور پھر اسی کے مال سے پرورش کرنے کی بھی اجازت دی غریب لوگوں کو کہ آپ ان کی پرورش کریں، کیونکہ کسی ایڈلٹ کی ضرورت، کسی کیئر ٹیکر کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن اب اگر کیئر ٹیکر بیچارہ خود اتنا زیادہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ غریب ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ یتیم کے مال میں سے ہی تم مال لے کر اس کی پرورش کر سکتے ہو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر جتنے بھی احکامات دیکھے ہیں، ایک ایک حکم میں ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی جو ہے نا وہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے کی بھی ترغیب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتے ہیں اور فساد کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور آیت میں ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ یتیم کا مال جو ہے نا وہ اس لیے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ تم اس ڈر سے کہ وہ بڑا ہو جائے۔ جیسے کئی دفعہ ایسے بھی دیکھا گیا کہ یتیم اگر کسی کی پرورش میں آ گیا ہے، وہ یتیم کا مال بھی استعمال کر رہا ہے، تو وہ پھر یہ کہ اپنے گھر کا خرچ بھی اسی سے اٹھانا شروع ہو جائیں، یا مال اگر وہ اتنی جلدی جلدی اس کا خرچ کریں کہ یہ نہ ہو کہ یہ بڑا ہو کے اپنا مال کا مطالبہ کر دے، یا پھر یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا جب یہ بڑا ہوگا، تو اس نیت سے نہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں احکامات، تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، نہ پرورش کرنے والے کے ساتھ اور نہ ہی یتیم کے ساتھ۔ لاسٹ آئے تھے اس رکوع کی، اس میں بھی مزید احکامات ہیں۔ ولا تنکحوا المشرکاتی، اور نہ تم مشرک عورتوں سے نکاح کرو، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ، اور ایک مومن لونڈی یا غلام عورت، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ، ایک مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، اور خواہ تمہیں مشرک عورت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ ہی تم اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں دو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مومن، اور مومن غلام، خیر بہتر ہے، من مشرک، مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تعالیٰ کس طرف بلاتے ہیں؟ جنت اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِه، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پر نکاح کے احکامات ہیں کہ مسلمان عورت اور مسلمان مرد کی شادی جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ جو بت پرست مشرک عورتیں ہیں نا ان سے نکاح کریں۔ اس سے پہلے یعنی ان کو مسلمان کرنا ضروری ہے، اگر رشتہ قائم کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے وہ ایمان لے کر آئیں گی، لیکن بت پرستوں سے رشتہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا، اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ جو عیسائی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یا یہودی عورتیں ہیں، تو ان سے اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اہل کتاب عورت سے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اجازت تو دی ہے کہ نصرانی عورت سے کوئی انسان نکاح کر سکتا ہے، لیکن کوئی نصرانی آدمی جو ہے وہ کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تم سمجھو تو اب جو مسلمان ایک غلام عورت بھی ہے نا، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، یعنی اس کی معاشرے میں کوئی بھی حیثیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر یعنی اپنے ایمان کی وجہ سے ایک غلام اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح مشرکہ عورت سے ایک مومن عورت بہتر ہے، چاہے وہ بدصورت ہے، چاہے وہ غلام ہے۔ تو اسی طرح جی، جیسے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا جو بہترین سامان ہے نا وہ نیک بیوی ہے۔ تو رشتہ کرتے ہوئے یعنی کوئی بھی اگر جیسے سب سے بیسک چیز جو دیکھنی چاہیے نا وہ ایمان ہے، تو وہ ہمیں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے یعنی نکاح عورتوں کے بھی جب کیے جائیں اور مردوں کے بھی کیے جائیں تو ایک تو یہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولا تنکحوا المشرکات، کہ تم نکاح نہ کرو، ولا تنکحوا المشرکین، ٹھیک ہے، اور تم اپنی عورتوں کو نہ نکاح میں دو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو نکاح میں کوئی نہ کوئی دے گا، اس کا ولی ہوگا۔ تو اس سے ہمیں اس اصول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی جو شادی ہے نا اس کے لیے اس کے پیرنٹس یا پھر اگر پیرنٹس نہیں ہیں تو اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا عبد مومن خیر، جو مومن غلام ہے وہ بہتر ہے،
مشرک غلام سے ہو سکتا، مشرک انسان سے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اگر پسند بھی ہو تو، کیونکہ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو مسلمان عورت کے مشرک کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں پائی جاتی ہے، یعنی اس میں حکمت کیا ہے کہ مشرک خود تو آگ میں جائیں گے ہی جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو پارٹنر ہوگا اس کو ظاہر ہے انسان اسی کے دین پر ہو جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو جو ان کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اپنے والدین کے دین پر ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ہمارا یہ معاشرہ ہے تو یہاں پر بہت سی ایسی شادیاں بھی ہوئی ہیں، مسلم اور کرسچنس کی بھی، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دونوں اپنے اپنے مذہب پر بھی ہوتے ہیں، اور جو فادر ہے وہ بچے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اپنے مذہب کا کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ اپنے مذہب کا کچھ سکھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اولاد جو ہے نا وہ پھر ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ وہ اس دین پر اور نہ وہ اس دین پر ہوتی ہے۔ تو ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں جو ہے نا وہ حکمت ہے، بہتری ہے، کیوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اجازت تو دے دی کہ اہل کتاب کی، یعنی ہڈن اس میں ہے حکم، واضح نہیں ہے اس میں کہ اہل کتاب سے شادی کی جائے، لیکن یہاں پر مشرکوں سے شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور مومن غلام اور لونڈی کو بہتر قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، یعنی تمہاری دنیا کے لیے بھی اور تمہاری آخرت کے لیے بھی، کیونکہ مشرک لوگ جو ہیں وہ عذاب کی طرف، سوری آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح بلاتے ہیں؟ جنت اور مغفرت کی طرف۔ اچھا، اس سے ہمیں ایک یہ بھی اصول پتہ چلتا ہے کہ جو جاہلیت کے دنوں میں یا شرک کی حالت میں جو شادیاں ہو گئیں، اسلام اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی نا، تو اس وقت کچھ ایسی تھی مومن عورتیں بھی، وہ مکہ سے آ گئی تھی مدینہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کا امتحان لو، یعنی ٹیسٹ کرو کہ واقعی یہ کہیں جاسوس عورتیں تو نہیں ہیں، اور پھر یہ کہ اگر پتہ چل جائے کہ واقعی یہ ایمان لے کر آئی ہیں اور پھر مشرکوں سے ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور اس نکاح کو جو جاہلیت میں ہو چکا تھا، شرک کی حالت میں ختم ہو چکا تھا، یعنی نکاح ہو چکا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو مال دو، یا جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ فائن اس چیز کا دو کہ نکاح ختم کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح ایکسیپٹ ہوا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ ایمان لے کر آئی ہیں مدینہ آ گئی تو وہ نکاح آٹومیٹکلی ختم ہو گیا اور پھر ان کی نئی شادیاں ہوگی، نہیں، پہلے ان کے نکاح جو پہلے والے تھے وہ ختم کیے گئے، اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ، جیسے اگر مہر تھا تو وہ واپس کیا گیا، یا کچھ نہ کچھ جو بھی انہوں نے مال و دولت دیا ہوا تھا اپنی بیویوں کو وہ واپس دیا گیا، پھر ان کے نکاح جو ہے وہ یعنی ختم کیے گئے اور نئی جگہ پر ان کے نکاح کیے گئے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ہم یہ سارے احکامات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک حکم کھول کر بیان کریں کہ یہ اس پر عمل کریں اور کہیں یہ آگ میں نہ گر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی شراب کو یعنی حرام قرار دے رہے ہیں، اس کے نقصانات واضح کر رہے ہیں، کبھی جوئے کو، پھر کبھی مشرکوں سے شادی کو، پھر یعنی پھر جو اجر والے اعمال ہیں اس میں انفاق فی سبیل اللہ ہم نے دیکھا، اور یہ اتنا ماشاءاللہ سے اتنی اچھی آیات ہیں کہ اس میں دیکھیں ایک ایک آیت میں کتنے احکامات ہیں۔ جہاد کا حکم ہے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا حکم ہے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے، پھر جن جن چیزوں سے بچنا ہے، یہ سب کس لیے ہے کہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اپنے بندوں کے لیے ایک ایک چیز کو واضح کر کے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور بھی ہمیں یہ رول پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو نظر انداز کر کے رشتے کو قائم کرنے میں اس میں کوئی آخرت کی بربادی ہی ہے اس میں۔ اگر دیکھیں کہ آج اگر صرف یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں نا، تو رشتہ کرتے ہوئے دین میرا خیال ہے ہمارا لاسٹ پرائرٹی پہ بھی نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کا کوشچن کرتا ہی نہیں ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی جہاں آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ دین پر کتنا عمل کرنے والا ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہم دیکھیں کہ دین پر کتنا عمل کر رہا ہے، کیونکہ جو اللہ سے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے نا، اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے، حقوق اللہ پورے کرا، تو وہ حقوق العباد میں بھی برا نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں جو رشتہ قائم کرنے کی سب سے پہلے مال و دولت دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، یعنی شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، پھر فیملی دیکھی جاتی ہے، پھر کاروبار دیکھا جاتا ہے، پھر لڑکی کا دیکھا جاتا ہے، اچھا جی ایسی ہو ایسی ہو، اور یعنی مطلب خاندان دیکھا جاتا ہے۔ لیکن
اگر کوئی مطلب دین کے بارے میں اگر کوئی پوچھے بھی نا تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو مائنڈ کرنے والے کوسچنز ہیں کہ اچھا یہ نماز پڑھتا ہے، یہ زکوٰۃ دیتا ہے، یا پھر یہ کہ دین کے معاملے میں، تو اس کو ہم نے ایک ممنوع چیز بنا دیا ہے کہ رشتہ کرنے والے ایک دوسرے سے پوچھنے کی بھی جرت نہیں کرتے کہ آپ کس دین پر ہیں، بعد میں کہیں جا کے پتہ چلتا ہے اچھا ان کا مسلک یہ تھا، حالانکہ یہ مسلک والے کوسچن تو پوچھنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ یہ رشتہ کرتے ہوئے مطلب دین کو تو کسی نہ کسی لیول پہ تو ہم جج کرنا چاہیے نا۔ تو پھر بعد میں جو رشتوں کی خرابیاں ہیں، طلاق کی جو وجوہات ہیں، سب سے زیادہ ہے ہی یہی، جو بندہ اللہ کے حقوق پورے نہیں کر رہا وہ پھر انسانوں کے حقوق میں تو بالکل اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے پارٹنر کی طرف کوئی اس طرح کی جو ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے معاملہ نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔